اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا ہے، لیکن ہم جیسے عام انسان سال بھر اگر رات میں لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے تو رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے رات کو قیام کرنے کا. اور چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رات کو نازل ہوا لیلۃ القدر، تو رات میں نماز میں قرآن کا پڑھنا بھی بہترین عبادت ہے. ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں جو پڑھے جاتے ہیں ان کو تراویح کہا جاتا ہے، اور باقی مہینوں میں جو پڑھے جاتے ہیں ان کو تہجد کہا جاتا ہے یا قیام اللیل کہا جاتا ہے. تراویح جو ہے یہ اصل میں قیام اللیل ہی ہے. رات کے پہلے حصے میں پڑھ لی گئی تو تراویح، اور نیند توڑ کر یعنی سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر جو پڑھے جاتے ہیں وہ تہجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں جو نماز پڑھتے تھے اس کے بارے میں حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی. عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشة رضی اللہ عنہا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 متفق علیہ. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ کس نے پوچھا؟ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، کہ رمضان میں رات کی نماز کیسے پڑھتے تھے آپ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا رمضان کے علاوہ رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. 4 رکعتیں پڑھتے، اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا. طول کا مطلب اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہ کھڑے کھڑے اور روایت میں آتا نا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. اور ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، یعنی بہت اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے. پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا. پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 8 رکعت تو ضرور پڑھنی چاہیے. لیکن چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اگر کوئی شخص 8 سے زیادہ پڑھنا چاہے، 12 پڑھنا چاہے، 20 پڑھنا چاہے یا 20 سے بھی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. رمضان میں نفل پڑھنے کا اجر بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے. عام طور پر مسلمانوں کے ہاں یہ بات بہت مشکل ہے کہ جو رمضان آتا ہے کہا جاتا ہے کہ جھگڑے سے بچو، اور ہم مسلمان جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، بحث مباحث شروع کر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ تراویح پہ بہت لین دین ہوتی ہے کہ 8 ہے کہ 20 ہے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے بخاری اور مسلم کی. تراویح کی نماز 2 رکعت پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے. اسی طرح یہ ہے کہ خواتین بھی نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں اور اس کے لیے مسجد بھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے کس طرح نماز پڑھائی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یعنی آپ خود نہیں پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 23ویں رات. 23ویں کے بعد تہائی رات گزرنے پر 1/3 رات جب گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہو اگر آپ ہمیں اس رات کا باقی حصہ بھی نفل نماز پڑھائیں. یعنی صحابہ کا شوق اتنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے مسجد سے لوٹنے تک امام کے ساتھ قیام کر لیا، یعنی باجماعت نماز پڑھی، اس کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ لیا گیا یا لکھا جائے گا.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روزے باقی رہ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں شب نماز پڑھائی، پہلی کس 23ویں، پھر 25ویں، پھر 27ویں، جس میں آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یعنی خواتین کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا سحری، یعنی صبح کا طلوع ہونے کا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شروع میں تہائی رات گزری، یعنی رات کا ایک طرح سے ابتدائی حصہ تھا، دوسرے دن آدھی رات، تیسرے دن رات کے پچھلے حصے میں اتنی دیر تک پڑھائی کہ یوں لگتا تھا سحری کا وقت نکلنے لگا ہے، یہ بالکل اینڈ تھا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل کے اوقات میں سے کوئی وقت مخصوص نہیں، آپ چاہیں تو تہائی رات گزرنے پہ پڑھیں، یعنی یا عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، چاہے تو آدھی رات کو پڑھیں، چاہے تو رات کے آخری حصے میں پڑھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کیوں نہیں تراویح پڑھائی؟ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دن بھی پڑھائی تو ایک دن کچھ لوگ تھے، دوسرے دن اس سے زیادہ، اور تیسرے دن تو بہت ہی زیادہ، تو اس سے یہ اندیشہ بھی تھا کہ اگر آپ اس کو مستقل پڑھاتے اور لوگوں کا شوق ذوق دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ نماز فرض ہو جاتی، یعنی یہ نماز، اور پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں ایک حکمت ہے، اور آپ کے ہر انداز میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اس لیے آپ کے لیے اس میں سہولت ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ تراویح کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح روزانہ کی نماز جو ہے وہ جماعت کا اہتمام نہیں کیا، بعد میں مسلمانوں کی سہولت کے لیے اس طریقے کو عام کر دیا گیا کہ ہر روز رات کو کچھ قرآن پاک کا حصہ اس طرح پڑھا جائے کہ پورے رمضان میں قرآن پاک مکمل بھی ہو جائے اور قیام بھی ہو جائے۔ عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اي ربي اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے اے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے 2 اہم ترین کام ہیں، جن میں سے ایک روزہ رکھنا اور دوسرے قرآن پڑھنا۔ روزہ بھی انسان کے لیے سفارش کرے گا اور خاص طور پر یہ کہے گا کہ یا رب میں نے اس کو کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا۔ اسی طرح قرآن پاک کی سفارش کن الفاظ میں ہوگی کہ یا رب میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا، رات کی نیند سے روکا۔ اور رات کی نیند سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ تراویح میں قیام کی حالت میں قرآن پاک کو پڑھنا، تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ گویا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھنا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ عن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے،
جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو ہے ہی بے نصیب۔ اس مہینے میں چونکہ قرآن پاک نازل ہوا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اسی وجہ سے اس رات کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہوا۔ اس رات کی عبادت اور خاص طور پر اس رات کا قیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اگر کوئی شخص سارے رمضان میں بھی قیام سے محروم رہتا ہے اور پھر اس رات سے بھی محروم ہو جاتا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی کی علامت ہے۔ فرمایا کہ بد نصیب ہی اس سے محروم رہے گا۔ یہ بد نصیبی کیوں آتی ہے؟ جب انسان کے اوپر پوری غفلت چھا جاتی ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو پھر دوسرا اس کے ساتھ اٹھتا ہی چلا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک قدم اٹھاتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے، دوسرا قدم آپ کو ساتھ ہی اٹھانا پڑے گا، اور یوں آپ کی چال شروع ہو جائے گی، چلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ قدم آپ کا خیر کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور یہ قدم شر کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی شخص خیر کی طرف اس کو بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر اور نیکی کے کاموں میں ترقی دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شر کی طرف نکل جاتا ہے تو پھر انسان کا نفس ایسی چیز ہے کہ جو اسے خیر کی طرف آنے میں بہت مشکل پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ جو علامت بتائی گئی کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات سے محروم وہی رہ سکتا ہے جو اس سے پہلے خیر کی طرف قدم اٹھانے کا نہ سوچے۔ اگر کوئی سارا مہینہ یہ قدم اٹھاتا رہے تو یہ رات بھی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس رات اس بڑی رات کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے۔ اس رات سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان تیار ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس سے پہلے تیاری نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے عین اس رات بھی سستی ہو جائے اور اس کے خیر اور فیض سے انسان محروم رہ جائے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس رات کی بھلائی سے فائدہ اٹھائے، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کی پہلی رات سے کچھ نہ کچھ نیک عمل اور خصوصی طور پر رات کا قیام شروع کر دے، یعنی تراویح کی نماز کی پابندی کرے۔